اللہ کے نام سے جو بہت رحم کرنے والا، ہمیشہ مہربانی فرمانے والا ہے۔ یہ تحریر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بنو زمرہ کے لیے لکھی گئی، یعنی وہ امن سے رہیں گے، ان کی جان و مال کو امن ہوگا، اور جو آدمی ان پر حملہ کرنے کا قصد کرے گا انہیں اس کے مقابلے میں مدد دی جائے گی، بجز اس کے کہ وہ اللہ کے دین میں لڑائی کرے۔ یہ معاہدہ باقی رہے گا جب تک سمندر کا پانی اون کو گیلا کرتا رہے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی مدد کے لیے انہیں دعوت دیں گے تو وہ اس دعوت پر لبیک کہیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول اس بات کا ذمہ دار ہیں اور ان کی مدد کی جائے، اس کے خلاف جو ان پر حملہ کرے گا خواہ نیک اور متقی ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین کرام، صرف اسی واقعے سے اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ اسلام میں قتال برائے قتال نہیں ہے، قتال برائے اصلاح کو ترجیح دی گئی ہے۔ یہ معاہدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو زمرہ سے کیا، اس معاہدے کی اہمیت اور اس کی قدر و منزلت اور اس کے فائدے کا صحیح اندازہ صرف جنگ اور سیاست کے میدانوں کے ماہرین ہی لگا سکتے ہیں۔ بنو زمرہ اگرچہ ابھی تک اپنے مشرکانہ عقائد پر قائم تھے، لیکن اب وہ اپنے ہم عقیدہ اہل مکہ کی انگیخت پر مسلمانوں کے خلاف ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے اور ان سے کسی قسم کا تعاون نہیں کر سکتے تھے۔ یہ دشمن کے تجارتی قافلے پر قبضہ کرنے کی کامیابی سے بھی کہیں زیادہ بڑی کامیابی تھی جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرحمت فرمائی۔ اس معاہدے کی تکمیل کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے، اور اس سفر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کم و بیش 15 راتیں صرف ہوئیں۔ ناظرین کرام، ابھی ذکر کیا گیا کہ یہ پہلا غزوہ تھا جس میں قائد کاروان انسانیت اور فاتح قلوب و اذہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس خود شرکت فرمائی۔ سیرت ابن حشام میں یہ تحریر ہے کہ دوسرے سال کے ماہ ربیع الاخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوات کا سفر اختیار فرمایا۔ بوات جہینہ کے پہاڑیوں میں سے ایک پہاڑ ہے جو ردوا پہاڑ کے نزدیک ہے۔ امام ابن سعد نے طبقات میں لکھا ہے کہ یہ سفر ربیع الاول میں فرمایا گیا۔ 200 مہاجرین کرام آپ کے ہم رکاب تھے۔ علم برداری کا منصب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ مدینہ منورہ میں ایک قول کے مطابق حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جبکہ دوسرے قول کے مطابق حضرت صائب بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا گیا۔ اس لشکر اسلام کا مقصد بھی قریش کے تجارتی قافلے کو روکنا تھا جس کی قیادت امیہ بن خلف کر رہا تھا۔ اس تجارتی قافلے میں آدمیوں کی تعداد 100 اور اونٹوں کی تعداد 2500 کے قریب تھی۔ جب آپ اپنے غازیان صف شکن کو ساتھ لے کر بوات پہنچے تو آگے یہ قافلہ بھی نکل چکا ہوا تھا۔ آپ ربیع الاخر کے آخری اور جمادی الاول کے ابتدائی دن وہیں قیام پذیر رہے، پھر واپس تشریف لائے، لڑائی نہیں ہوئی۔ اب غزوہ ذو العشیرہ کی تفصیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمادی الاخر میں 150 اور دیگر روایات کے مطابق 200 مہاجرین کو لے کر روانہ ہوئے۔ آپ کا علم جہاد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں تھا، اور مدینہ منورہ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو السلمہ بن عبد الاسد کو نائب مقرر فرمایا۔ ان کے پاس 30 اونٹ تھے جن پر لشکری بار بار سوار ہوا کرتے تھے۔ اس کارروائی کا مقصد قریش کے ایک کاروان شام کو پکڑنا تھا، کیونکہ آپ کو اطلاع مل چکی تھی کہ قافلہ قریش کا بہت سا سامان لے کر مکے سے روانہ ہوا ہے۔ آپ
یمبا کی جانب مقام عشیرہ پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ قافلہ چند دن پہلے یہاں سے گزر چکا ہے۔ یہ وہی قافلہ تھا ناظرین کرام جس کی شام سے واپسی پر آپ نے حملے کا ارادہ فرمایا تھا اور اللہ رب العزت نے اس پر غلبہ دینے کا وعدہ فرمایا تھا۔ اس تجارتی قافلے میں تمام اہل مکہ نے بڑھ چڑھ کر سرمایہ کاری کی تھی کہ جس قریشی مرد یا عورت کے پاس مثقال کے برابر بھی سونا تھا اس نے تجارت کے لیے وہاں انہیں دیا۔ ناظرین کرام، مکے کے اس قافلے کی سرداری ابو سفیان کے پاس تھی۔ چونکہ کفار مکہ مدینہ منورہ کی سالمیت کو برباد کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر تیاریاں کر رہے تھے، لہٰذا اس قافلے کا یہ مقصد تھا کہ ان تیاریوں پر آنے والے اخراجات کو اس کی آمدنی سے پورا کیا جائے۔ مورخین کے نزدیک اس دور میں 50,000 طلائی اشرفیوں کی حیرت انگیز سرمایہ کاری اس قوم کی اسلام دشمنی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل اسلام کی سالمیت پر حملہ آور ہونے والی اس عسکری اور معاشی قوت کو نظر انداز فرما دیتے؟ آپ نے جمادی الاخر کے کچھ دن وہاں قیام فرمایا۔ اس دوران آپ نے ایک اور سیاسی اور عسکری نوعیت کا کارنامہ اور کامیابی حاصل کی۔ عشیرہ کے مقام پر بنو مدلج قبیلے کے لوگ آباد تھے اور بنو زمرہ کے حلیف تھے۔ آپ نے ان کے ساتھ بھی بنو زمرہ کی طرز پر معاہدہ فرمایا تاکہ قریش مکہ کو ان کی حمایت اور اعانت سے بھی محروم کر دیا جائے۔ ان دونوں عظیم قبیلوں کی دوستی کی وجہ سے اہل اسلام کی حالت اس علاقے میں مستحکم ہو گئی۔ جو شاہراہ کے قرب و جوار میں رہائش پذیر تھے، اگر یہ قبیلے قریش مکہ کی حمایت کا اعلان کرتے اور اپنی نگرانی میں تجارتی قافلوں کو گزرنے دیتے تو بہت مشکلات جنم لے سکتی تھی، جن میں ایک مشکل تو یہ ہوتی کہ تجارتی سفر کامیابی سے جاری رہتے اور ان کی تمام تر آمدنی اہل اسلام کے خلاف ہتھیاروں اور افرادی قوتوں پر صرف کی جاتی۔ اس غزوے پر روانگی کے وقت جب آپ بطحہ بن الازہر کے مقام پر پہنچے تو ایک درخت کے نیچے آپ نے نماز ادا فرمائی۔ وہاں مسجد تعمیر کر دی گئی اور اسی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا بھی تیار کیا گیا۔ جس چولہے پر کھانا تیار کیا گیا تھا اس کے پتھر جوں کے توں رہے اور صدیوں بعد بھی لوگ ان کی زیارت کرتے رہے۔ اس غزوے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو تراب کی شہرہ آفاق کنیت سے سرفراز فرمایا اور شہادت کی بھی آپ کو خبر دی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ عشیرہ میں کھجور کے ایک درخت کی جڑ میں سو رہے تھے۔ وہ زمین ریتلی تھی اور ہم گرد آلود ہو گئے تھے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سرحانے تشریف لائے، ہمیں جگایا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو تراب، اے مٹی والے۔ اس کے بعد فرمایا، علی کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں کہ تمام لوگوں میں بدبخت کون ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام لوگوں یعنی انسانوں میں دو شخص سب سے زیادہ بدبخت ہیں۔ ایک وہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی، اور دوسرا وہ جو تمہیں یعنی علی کے محاسن کو گلگوں کرے گا اور خون سے رنگے گا۔ آپ یہ فرماتے